ہے حجاب. میرے خیال سے برقعے کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے قرآن. حجاب کا لفظ یقیناً ہوگا لیکن اس کا مطلب اس لباس سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نظر کے لیے حجاب سے، اور پردہ جو ہوتا ہے وہ نظر کا ہوتا ہے. اور اسی لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا اکثر ہمارا ذہن غیر ضروری چیزوں کی طرف دوڑتا ہے، خاص طور سے لباس کو لے کر اور ویڈیو کو لے کر. اور اس کے بارے میں خدا کے لیے نہیں کی اس کے لیے لوگوں کی بات کہی گئی ہے. لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے ہمارے گھروں میں جو، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ چاہے وہ قرآن شریف ہو، چاہے چین ہو، چاہے توریت ہو، مذہب کے ٹھیکیداروں نے ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو اپنے مطلب کے لیے توڑا ہوا ہے. صرف یہ اسلام میں نہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اعتراض ہے اس بات سے کہ لڑکی اگر کوئی کھیل کھیل رہی ہے تو وہ چھوٹا سا فراک پہن کے کیوں کھیل رہی ہے؟ ارے بھائی اس کی ننگی ٹانگیں دکھائی دیتی ہیں، آپ اس کی ننگی ٹانگوں کی طرف دیکھتے ہی کیوں ہو؟ میرا سوال یہ ہے. اگر نظر کا پردہ سچا پردہ ہے تو پھر آپ کا دھیان جانا چاہیے اور مسئلوں کی طرف، ہندوستانی بچوں کی تربیت کی طرف، ہندوستانی بچوں کی تعلیم کی طرف. ایک جدید تعلیم انہیں ملے. مدرسے کی تعلیم کے علاوہ میں مدرسے کی تعلیم کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک جدید تعلیم بھی تو ملنی چاہیے جس سے وہ دنیا میں رہ سکیں. لیکن ہم اپنے آپ کو اس قابل کیوں نہیں بنا سکتے کہ کوئی ہمیں نکار ہی نہ سکے؟ اگر ہم فوج میں یا پولیس میں یا دوسری سروس میں جانا چاہیں تو ایکچولی کوٹ کر کے تو ہم نہیں آ سکتے. ہمیں تو ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تو ہم وہ کیوں نہیں پانے کی ضرورت ہے؟ آپ جو وحشی کہہ رہے تھے تو کیا آپ مسلم ہسٹری کی بات کر رہے تھے یا ہیومن ہسٹری ان جنرل؟ ہیومن ہسٹری ان جنرل. اور کچھ ایسے انفارچونیٹلی ہندوستان میں نمائندے رہے ہیں اسلام کے، جس میں غزنی یا نادر شاہ، جن کی مثال جو ہے اس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں عمل کرنا چاہیے ایک اس لبرل اسلام پہ جو ہندوستان میں جنما اور جس کی پریکٹس ہندوستان میں ہوئی. جن بادشاہوں نے غیر مسلمان بیویاں رکھی، ان سے اولادیں پیدا ہوئی، نہ کہیں کوئی کنورژن کا حصہ تھا، نہ کہیں کسی تعصب کا حصہ تھا. ہندوستانی اسلام وہ ہے جس سے ایک مذہب ایسا پیدا ہوا جو امر رہا ہے اور رہے گا. شاعری، موسیقی، کلاکاری، پینٹنگ وغیرہ ایک تہذیب گنگا جمنی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہے اسلام کی دین، ہندوستانی اسلام کی دین. نہ یہاں پر عورتوں کو سر سے پاؤں تک ایک تمبو جیسے لباس میں ڈھک کے رکھا جاتا ہے، نہ یہاں لوگوں کو سنسار کیا جاتا ہے، نہ لوگوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، نہ لوگوں کے سر طلب کیے جاتے ہیں. یہ ہے میرے خیال سے ہندوستانی اسلام جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور جس کے بارے میں ہمیں اور جاننے کی ضرورت چاہیے. جو صوفی ایٹیٹیوڈ جو تھا جو ہندوستان میں بہت ہوا، جس کے نمائندے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی، ایسے جن کے مزار پر آج تک ہر مذہب کے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ تھا ہندوستانی اسلام. یہ میرے کہنے کا مطلب ہے. میرے خیال سے ہمیں we have to rise above it. اپنے آپ کو ایجوکیشن دے کر، مجھے ایسا لگتا ہے ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے ضروری ہے ہمارے لیے، اور صوفی ایٹیٹیوڈ rather than the وہابی ایٹیٹیوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلپ محترم جناب نصیر الدین شاہ صاحب براہ راست آپ کے تعاقب میں ہے. ہمیں نہیں پتہ یہ آپ تک پہنچ پائے گی یا نہیں، لیکن آپ نے
اپنی کلپ میں اصلاح، ریفارم، جدت پسندی کے نام پر جو کچھ فرمایا ہے، اور اس کے بعد عارفہ کا انڈیا، محترمہ عارفہ خانم شیروانی کے پروگرام میں آپ نے جو کچھ کہا ہے، جس کا درجہ اصلاح سے بڑھ کر اور ریفارم سے بڑھ کر ایک ریفارمر کا ہے، آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کو ایک ریفارمر کے طور پر پیش کیا ہے، تو ہمیں بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ سے پوائنٹ وائز کچھ سوال کر سکیں اور آپ کی باتوں کے آئینے میں آپ کو یہ محسوس کرا سکیں کہ آپ کا دعویٰ قرآن پڑھنے کی حد تک اور قرآن سمجھنے کی حد تک درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے کہا ہے بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ اور دیشوں سے زیادہ قرآن یہاں پڑھا جاتا ہے لیکن اتنا ہی کم سمجھا جاتا ہے، یعنی جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اتنا ہی کم سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ تو آپ کے اس دعوے کو آپ کی باتوں کی روشنی میں جب آپ پر چسپاں کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا مصداق تو آپ خود ہیں۔ آپ کی گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے نہ قرآن پڑھا ہے اور آپ نے نہ قرآن سمجھا ہے، دونوں کام آپ نے نہیں کیے ہیں۔ ایز اے ریڈر بھی آپ زیرو ہیں اور ایز اے انڈرسٹینڈنگ پرسن بھی آپ زیرو ہیں۔ اس لیے جی چاہا کہ براہ راست آپ کو آپ کی باتوں کی صورت میں آئینہ دکھا سکیں، اور اس کا مقصد آپ کی توہین نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دھڑلے سے آپ کے جی میں جو آیا وہ آپ نے کہہ دیا، اور صرف کہنے کی حد تک نہیں کہا بلکہ آپ کی خواہش ہے کہ بھارت کے مسلمان اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسلام انسانوں کا بنایا ہوا ہے، قرآن کریم انسانوں کی لکھی کتاب ہے یا یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اور جب سے یہ آئی ہے تب سے لے کر آج تک اس کے اندر ایک نقطے کی حد تک، ایک شوشے کی حد تک، ایک زبرزیر پیش کی حد تک کسی بھی سطح سے، کسی بھی روپ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم؟ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اب آخری نبی ہیں؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ آپ نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا کہ ہم نے آپ کو اے نبی ساری انسانیت کے لیے، کافۃ للناس، ساری مانو جاتی کے لیے خوشخبری دینے والا اور چوکنا اور متنبہ کرنے والا، ڈرانے والا یہ بنا کر بھی، یہ آپ کی حیثیت ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن سمست مانو جاتی کے لیے ہے، اور بنیادی عقائد میں اللہ کے حوالے سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جنت اور آخرت کے حوالے سے، جزا اور سزا کے حوالے سے، حیا اور شرم کے حوالے سے، عریانیت، ننگا پن اور جسم کو ڈھانپنے کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، اور جو کچھ کہتا ہے وہ یونیورسل گائیڈنس ہیں، بین الاقوامی ہدایات ہیں، یا ان میں قرآن نے یہ اجازت دی ہے کہ ایک جگہ کپڑے پہنو دوسری جگہ ننگے رہو؟ آپ کے لفظوں میں قرآن نے یہ کہاں پر کہا ہے کہ حجاب کا مطلب نگاہوں کا پردہ ہے، حجاب کا مطلب لباس نہیں ہے؟ آپ کو کوٹ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کہتے ہیں حجاب کا مطلب نگاہوں کا پردہ ہے، اور برقعے کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن میں۔
تو نصیر الدین شاہ صاحب کیا لفظ پکڑے جاتے ہیں؟ بولیں آپ، لفظ پکڑے جاتے ہیں؟ الفاظ اہم ہوتے ہیں یا الفاظ سے جو مطلب ہوتا ہے وہ مطلب اہم ہوتا ہے؟ اگر جسم ڈھانپنے کا حکم ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، جی یہ آپ نے نہیں پڑھا. آپ کہتے ہیں نگاہوں کا پردہ قرآن میں ہے. جہاں ہے یہ حکم کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، اس کے فوراً بعد پورے آدھے صفحے میں اللہ تعالیٰ خواتین سے مخاطب ہیں اور نگاہیں نیچی رکھنے کی حد تک ان کو حکم نہیں دیا مردوں کی طرح، اس کے آگے بھی بہت کچھ کہا ہے. آپ دیکھ لے جا کر کے، سورہ نور پڑھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، سورہ احزاب پڑھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے. یہ دو صورتیں پڑھ لیں. آپ نے اگر پڑھی ہوتی تو آپ ایسی بات نہیں کہتے. آپ ایک منمانی اپنے دماغ سے تراشیدہ بات کہ حجاب کا مطلب نگاہوں کا پردہ ہے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ مصلح ہیں، آپ ریفارمر ہیں، آپ ماڈرن ہیں، آپ جدت پسند ہیں، لیکن جب اسلام کا اور قرآن کا ودوان آپ سے کہتا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، یا آپ حرفوں میں تبدیلی نہ کر کے قرآن کے معنی اور مطلب میں آپ تبدیلی کر رہے ہو، تحریف کر رہے ہو اور انجان مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو، تو آپ کو برا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر دھرم میں ہوا ہے کہ دھرم کے ٹھیکیداروں نے اپنے مطلب کے لیے کتابوں کے اندر آنے والے معنی و مطلب کو توڑ اور مروڑ دیا. تو آپ یہ کہہ کر کے اس طرح کی ہیرا پھیری کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ فلم ایکٹر ہو کر کے اسلام اتنا جانتے ہیں جتنا دھرم کے ٹھیکیدار اپنی پوری زندگی اسلام پر، قرآن پر خرچ کر کے نہیں جانتے. جی خود یہ آپ کا طرز عمل یہ ایک پڑھا لکھا طرز عمل ہے یا نہایت نادانی بھرا طرز عمل ہے؟ آپ بتائیں. ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ایک مووی جی فلما رہے ہوں، اسکرپٹ تیار ہو، اور ہم آ کر کے گھسپیٹیے بن کر کے آپ کے سر پر سوار ہو جائیں کہ نہیں جی ہم بھی اس میں اپنا رول پلے کریں گے، ہمیں بھی کردار چاہیے ہے، ہمیں بھی ایکٹنگ کرنا ہے، اور آپ کی اسکرپٹ کے مطابق نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم اپنا رول، اپنی ایکٹنگ خود متعین کریں گے. ہوگی اسکرپٹ آپ کے ہمارے ٹھینگے سے، ہم تو اس طرح جو ہے رول پلے کریں گے. اب ہم مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اسکرپٹ میں پان کا تذکرہ ہو، ہم اس کو پانی کر دیں. آپ کی اسکرپٹ میں پنڈلی کا تذکرہ ہو، ہم اس کو ران کر دیں، جانگ کر دیں. آپ کی اسکرپٹ میں پیٹ کا تذکرہ ہو، ہم اس کو پیٹ سے نیچے والا حصہ جو ہے بنا دیں. آپ گوارہ کر لیں گے؟ آپ گوارہ کریں گے یا پولیس بلا کر کے ہمیں نکال باہر پھینکوائیں گے؟ کیا کریں گے؟ تو آپ اپنی فلم، اپنی اسکرپٹ کے لیے یہ حرکت گوارہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ دھرم کے اندر، اور ایسا ویسا دھرم نہیں، ایسا دھرم، ایسا مذہب جس کی آتھینٹسٹی تسلیم شدہ ہے، ایکسیپٹڈ ہے، ماننے والے ہیں تو، نہ ماننے والے ہیں تو، اپنے پرائے، دوست دشمن سب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن جس طرح اترا تھا آج تک اسی طرح ہے، اس میں کوئی کمی بیشی، ہیرا پھیری نہیں ہوئی ہے کسی بھی سطح سے. ہم کتابوں کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں.
قرآن کی آیات کی اور اس کے ترجمے کی بات کر رہے ہیں، ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں۔ ٹرانسلیشن میں تو ڈائریکٹ کوئی بھی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا، جسے کچھ کہنا ہوگا وہ بریکٹ میں کہے گا، ٹھیک ہے، یا ایکسپلینیشن کے نام پہ کہے گا، لیکن قرآن میں وہ ایڈ نہیں کر پائے گا ڈائریکٹ۔ ایسا تو کسی نے آج تک نہیں کیا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دھرم کے ٹھیکیداروں نے اپنے مطلب کے لیے کتابوں کی باتوں کو توڑا اور مروڑا ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے جو کچھ عرض کیا ہے تو اس کے ثبوت میں آپ قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیں کہ حجاب کا مطلب نگاہوں کا پردہ ہے، حجاب کا مطلب لباس نہیں ہے، یہ آپ پیش کر دیں۔ اللہ کرے ہماری یہ کلپ آپ تک پہنچے، کیونکہ مقصد کنورزیشن ہے، ٹاک ہے، گفتگو اور بات چیت ہے، تانا دینا نہیں مقصود ہے، نیچا دکھانا نہیں مقصود ہے، سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے۔ یہیں پر محترمہ عارفہ خانم شیروانی صاحبہ سے بھی ایک بات عرض ہے کہ آپ نے نصیر الدین شاہ صاحب کی گفتگو کی جو چول بٹھانا چاہی ہے ساری دنیا اور سمست مانو جاتی کے لیے ایک اسلام کے حوالے سے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ جگہ پر کہ مول جو باتیں ہیں اور جو مین فنڈامنٹلز ہیں ان کو چھوڑ کر باقی آدمی اپنے علاقے اور اپنی سنسکرتی اپنے رواج کے حساب سے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ پھر آپ کو اتنا ضرور جاننا چاہیے کہ قرآن کا کون سا حصہ ساری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یک رنگ ہے، یکساں ہے، کامن ہے، ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، اور کون سے حصے میں یہ اجازت ہے کہ آدمی اپنے رہن سہن کے اعتبار سے اپنے پیرہن کو تراش خراش سکتا ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سچا پردہ نگاہوں کا ہے، تو اگر کوئی لڑکی اپنی ننگی ٹانگوں کے ساتھ کھیل رہی ہے تو لوگ اس کی ٹانگوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اور یہ سوال ان کا سیدھے سیدھے مسلمانوں سے ہے، کیونکہ مسلمان ہی کہتے ہیں کہ بھئی کپڑے پہنو، ٹانگیں ڈھکو۔ نصیر صاحب، آپ کے اس سوال کے جواب میں اتنا کہنا ہے کہ آپ ذرا ومبلڈن کے اور ٹینس کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، ٹینس اسٹار کھیل رہی ہوتی ہیں اور جب وہ پھسلتی ہیں اور ان کی اسکرٹ الٹ جاتی ہے تو ومبلڈن کا کیمرہ ہو تو یو ایس اوپن کا کیمرہ ہو تو کسی اور ٹورنامنٹ کا کیمرہ ہو تو کیمرہ ہٹتا کیوں نہیں ہے وہاں سے؟ کیمرہ چڈی تک کیوں پہنچ جاتا ہے اور وہیں پر رک کیوں جاتا ہے؟ اور پھر اتنی ہی سی کلپ بن کر یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر کیسے آ جاتی ہے؟ تو یہ ساری تاکید صرف ہمارے لیے ہے جی، یا انسان ہے اور انسان کے پیدا کرنے والے نے اس انسانی ڈیوائس کا جو مینول دیا ہے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اس نے جب یہ طے کر دیا کہ اگر انسانی جسم کا پیٹ سے نیچے کا حصہ اگر یہ کھلا تو انسان ضرور دیکھے گا، کیمرہ ہو تو کیمرہ مین بھی وہیں پر اٹک جائے گا اور پھنس جائے گا جی، آپ کی بات پہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن نے وہ نہیں کہا صرف اتنا کہ بس ننگے کھڑے ہوں تم نگاہیں نیچی رکھو،
تو یہ اس بات کا جواب ہو گیا۔ اب باقی چلتے ہیں آپ کی باتوں کی طرف۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے اپنی کلپ میں فرمائی اصلاح کے حوالے سے، تو میرا سوال خود آپ سے ہے، اصلاح کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ چیز جس کے اندر، جس کے فنکشن میں کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی گڑبڑی آ جائے، تو وہ رکاوٹ اور وہ گڑبڑی دور کر کے اس فنکشن کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ تو کیا یہ جسم کا ڈھکنا اور نہ ڈھکنا یہ اصلاح سے جڑا ہوا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ اب یہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ لڑکیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ننگی رہو، تم اپنی ٹانگیں، رانیں، جانگھیں کھلی رکھو، اور مردوں سے کہہ رہا ہے تم نگاہیں نیچی رکھو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ بتائیں، یا قرآن ہر حالت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لباس اتارا ہی ہے اس لیے کہ تم اپنے آپ کو کور کرو اور جسم کے ان حصوں کو کور کرو جن کے ساتھ شیطان کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، سماج میں اور معاشرے میں جن اعضاء کے سہارے برائی پھیلانا چاہتا ہے۔ جی، تو اللہ کی ہدایات، اللہ کی گائیڈنس، انسان کا یہ مینول ایسا ہے کہ اس میں جب چاہو، جیسے چاہو قینچی لو اور قطر بیوت کرو، جہاں سے چاہو کاٹو۔ انسان کے لیے، انسان کے بنانے والے کا یہ مینول نہ ہوا، آپ کی وہی فلم کی شوٹنگ ہو گئی کہ جو حصہ پسند نہیں آیا اسے کاٹ دیا اور پھر سے فلما دیا۔ جی، آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارا وے آف لائف، تمہارا مینول آف لائف، کانسٹیٹیوشن آف لائف، دستور حیات، تمہاری زندگی کا سمویدھان کمپلیٹ کر دیا۔ اب اس کے اندر نہ کوئی کمی کر سکتا ہے اور نہ کوئی بیشی کر سکتا ہے، چاہے کوئی ہو۔ اور آج تک یہ بات پتھر کی لکیر کی طرح ہے کہ جھوٹے نبی آئے، جھوٹے مولوی آئے، انہوں نے لاکھ اس کے اندر ایڈیشن کرنا چاہا اپنی منمانی کو، لیکن اللہ کے وعدے کے مطابق کہ اس امت میں ہر دور میں ایک طبقہ اہل علم کا، قرآن کے ودوانوں کا، قرآن کے اسکالرز کا ایسا موجود رہے گا جو ہر قسم کا ایکسٹرنل ایڈیشن جو ہے الگ کرتا رہے گا، انہیں الگ کرتا رہے گا، اور یہ دنیا کے سامنے رہے گا۔ اب یہ انسانوں کا اپنا کام ہوگا کہ وہ کدھر جاتے ہیں، اس ایڈیشن کی طرف جاتے ہیں یا اس طرف جاتے ہیں جہاں ان کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہے اصل اور یہ ہے ایڈٹ حصہ، یہ ہے اصل، یہ ہے ایڈیشن۔ تو ان تینوں باتوں کا جواب آپ کے سپرد ہے نصیر الدین شاہ صاحب۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی ہے مذہب کے ٹھیکیداروں نے کتابوں میں لکھی باتوں کو اپنے مطلب کے لیے توڑا اور مروڑا ہے، آپ نے ایک یہ دعویٰ کیا ہے۔ میرا اس کے جواب میں کہنا ہے کہ اور دھرموں میں اور مذہبوں میں ایسا ضرور ہوا ہے، کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن قرآن خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن نازل کرنے والا، قرآن اتارنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے سیکیورٹی پرووائیڈر ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی۔ جی، اب کیا سمجھیں آپ کو؟ اگر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہوتی تو آپ ایسی بات کہتے، قرآن انسانوں کی لکھی کتاب تو ہے نہیں جو انسان اپنے مطلب کے لیے توڑ اور مروڑ لے گا۔ قرآن تو اگر آپ کم سے کم درجے میں اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری اور نازل کی، تو
ساری دنیا تو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ قرآن من و عن ہو بہو وہی ہے جو محمد پر اترا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ہم لوگوں کو دوش دے رہے ہیں ہاں کہ ہم مولویوں نے بھی باقی مذہب کے ٹھیکیداروں کی طرح ہم مولویوں نے بھی اس قرآن کے اندر اپنے مطلب کے لیے توڑ اور مروڑ کا جرم کیا ہے۔ تو میرا چیلنج ہے آپ کو کہ براہ کرم آپ اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی ایک مثال پیش کریں جس میں آپ یہ دکھا سکیں کہ مولویوں نے قرآن کی آیتوں کے اندر ہیرا پھیری کی ہے، قرآن کی آیتوں کا مطلب کچھ سے کچھ کر دیا ہے۔ ہم بریکٹ کی اور حاشیے کی بات نہیں کر رہے، ایکسپلینیشن کی بات نہیں کر رہے، ہم ترجمے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے نصیر الدین بھائی کہنے کا جی چہ رہا ہے آپ کو، نصیر الدین بھائی صاحب ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر کچھ نے اپنے مطلب کے لیے بریکٹ میں اور حاشیے میں قرآن کے مطلب کو توڑا اور مروڑا ہے تو وہاں لا تعداد ان گنت لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس بریکٹ کو اور اس حاشیے کو کنڈم کیا ہے، نکال باہر کیا ہے، اس کو کہیں سے صحیح سالم رہنے نہیں دیا ہے۔ تو جب ایک ایکشن کے مقابلے میں کاؤنٹر ایکشن ہو جائے، جی ریئیکشن اس کا آ جائے اور اسے کاؤنٹر کر دیا جائے، تو آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں کہ نگیٹو لے لیں اور پازیٹیو چھوڑ دیں؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ آپ کو نگیٹو کے ساتھ پازیٹیو بھی تو بیان کرنا پڑے گا کہ اگر کچھ نے ہیرا پھیری کی تو ایک اتنی بڑی تعداد ہے جس نے اس ہیرا پھیری کو نکال باہر کیا اور کاؤنٹر کیا اور بتایا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی تو ہے۔ تو براہ کرم جی اگر میری یہ آواز آپ تک پہنچے تو ہم تو بہت دور بیٹھے ہیں، لیکن جہاں آپ ہیں وہاں انیک اہل علم ہیں، قرآن کے ودوان ہیں، اسکالرس ہیں، آپ جن پر بھروسہ ہو آپ ان سے رابطہ کریں اور آپ قرآن پڑھیں بھی اور اپنے ہی لفظوں کے مطابق پڑھنے سے زیادہ سمجھیں بھی۔ سمجھ رہا آپ کانٹیکسٹ کا حوالہ دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کانٹیکسٹ کا تذکرہ تو قرآن میں ہے نہیں جی، قرآن میں تو سیدھی سیدھی آیتیں ہیں، واقعات ہیں، انیک واقعات ہیں جن کا ایک پورا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، کانٹیکسٹ ہے۔ تو ان کے لیے تو آپ کو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف آنا ہوگا جی، کہ انہوں نے اللہ ہی کے حکم کے مطابق اللہ کی کتاب کی تشریح کیسے کی، آیت کا کیا مطلب بیان کیا، ایکسپلینیشن کہاں پہ کیا کیا، سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو نبی کے سب سے پہلے شاگرد تلامذہ اسٹوڈنٹس جو اصحاب رسول ہیں ان کی طرف آنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا انہوں نے اپنے نبی سے کیا سیکھا۔ کم سے کم درجہ یہ ہے، آپ اوروں کی طرف نہیں جائیے، یہاں تو آپ کو رہنا ہی ہوگا۔ کتاب کے ساتھ جو کتاب سکھانے والا آیا ہے اس کی تعلیمات آپ کو دیکھنا ہوں گی، اور اس کتاب سکھانے والے نے جو اپنے اولین فرسٹ بیچ جو اسٹوڈنٹس کا تیار کیا آپ کو اسے بھی دیکھنا ہوگا کہ اس ٹیچر نے کتاب کو کس طرح سمجھایا اپنے فرسٹ بیچ کو۔ یہاں تک تو آپ کو رہنا ہوگا، آپ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تب آپ کو کانٹیکسٹ پتہ چلے گا، تب آپ کو بہت سی آیتوں کا مطلب معلوم ہوگا۔ اور اگر آپ ادھر نہیں آئیں گے تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ قرآن میں تو خود نماز کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں خالی صلاۃ کا لفظ آیا ہے، اس کی صورت شکل نہ کوالٹی آئی ہے نہ کوانٹٹی آئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے آپ اگر قرآن سے آگے نہیں بڑھیں گے اور قرآن کے سمجھانے والے اور جس پر قرآن نازل ہوا نبی کی طرف نہیں آئیں گے
اور نبی کے شاگردوں کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ نماز تک نہیں پڑھ پائیں گے، باقی چیزیں تو چھوڑ دیجئے۔ جی چوتھی بات یہ ہے، اگر نظر کا پردہ سچا پردہ ہے تو آپ کا دھیان آپ کا دھیان اور مسئلوں کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ ننگی ٹانگ دیکھنے کے بجائے۔ تو ہم نے اس شروع میں ذکر کر دیا ہے کہ بھائی آپ ہم کو کیوں الزام دے رہے کہ ننگی ٹانگ جب بھی کھلتی ہے خواتین کی تو انسان کیا کیمرہ تک وہیں پر ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ ہم نے مثال دی ہے شروع میں یو ایس اوپن کی، ومبلڈن کی، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی شارٹ کلپس ہیں آئی ہوئی ہیں۔ تو ایک حقیقت کو آپ صرف اپنی من پسندی کے لیے جھٹلا رہے ہیں اور اس راستے کی تلقین کر رہے ہیں کہ جس راستے کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ اللہ سے ہے، نہ اس کے نبی سے ہے، نہ نبی کے شاگردوں سے ہے، نہ نبی کے راستے پر چلنے والے سچے رشی منیوں سے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان قرآن شریف کوٹ کر کے تو فوج، پولیس اور سول سروسز میں نہیں آ سکتے، اس کے لیے ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تو وہ کیوں نہیں پڑھتے مسلمان؟ تو میرا یہاں پر سوال ہے کہ آپ نے یہ کیسی نادانی کی بات کی ہے، کس قدر نادانی کی؟ کیا سارے مسلمان مدرسے جا رہے ہیں اور صرف مدرسے جا کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، یا مسلمانوں کا، ہندوستانی مسلمانوں کا بہت تھوڑا سا حصہ مدرسے جا رہا ہے اور اکثریت مسلمانوں کی جو پڑھ سکتی ہے اور جو اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہے وہ اسکول جا رہی ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اسکول جانے والوں کی کثرت ہے یا مدرسے جانے والوں کی کثرت ہے؟ اس کے بعد آپ ایسی الٹی بات کر رہے ہیں۔ کہنا تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جو اکثریت اسکول جا رہی ہے تو وہ اتنی محنت کیوں نہیں کر رہی کہ وہ فوج، پولیس اور سول سروسز میں آ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دین کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے دین پڑھے۔ لیکن آپ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ آپ نے اپنے بچوں تک کو مذہب نہیں پڑھایا ہے، تو پھر آپ سے باقی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی آپ کی سراسر غلط ہے کہ جو بیچارے گنتی کے مدرسے جا رہے ہیں ان کو بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ عصری تعلیم کے لیے اور ماڈرن ایجوکیشن کے لیے اسکول جائیں، مدرسے نہ جائیں، دین نہیں پڑھیں۔ جیسے آپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، اسی طرح مسلمان بھی اپنے بچوں کو دین نہ پڑھائیں۔ یہ ہم سمجھے ہیں آپ کی بات، اور بالکل ٹو دی پوائنٹ، کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو مذہب کی تعلیم نہیں دی ہے، لیکن مذہب کے بارے میں بتایا ہے۔ اب میرے خیال سے مذہب کے نام گنا دیے ہیں آپ نے کہ اسلام دھرم، جین دھرم، بودھ دھرم، عیسائی دھرم، یہود دھرم وغیرہ وغیرہ۔ دونوں باتیں آپ ہی نے کہی ہیں کہ مذہب کی تعلیم نہیں دی ہے لیکن مذہب کے بارے میں بتایا ہے۔ تو جب تعلیم نہیں دی ہے تو بتانے کا مطلب صرف یہی ہوگا کہ آپ نے نام گنوا دیے ہیں، ورنہ اور کیا بتایا ہے آپ نے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً آپ کو کسی نے پیدا کیا ہے اور جس نے پیدا کیا ہے اسی نے یہ قرآن نازل کیا ہے، تو پھر آپ اپنے مینول کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بھی تو ایک چلتی پھرتی ڈیوائس ہیں اللہ کی۔ تو اللہ نے جو مینول اتارا ہے قرآن کی صورت میں اور اپنے آخری نبی کی باتوں کی صورت میں، جسے سنت کہتے ہیں، تو ان دو مینول سے آپ بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ دنیا میں انسانوں کی بنائی ہوئی ڈیوائس جو نئی ہے، پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، مینول کے بنا آپ یوز نہیں کر سکتے جی، لیکن آپ اپنے آپ کو اپنی مرضی سے من چاہے ڈھنگ سے یوز کر سکتے ہیں۔ ہمارے بنانے والے نے ہمارے لیے کوئی مینول نہیں اتارا۔ یہ کیسا اندھیر ہے اور یہ کیسی نادانی کی بات ہے اگر کوئی کرے، ٹھیک ہے نہیں؟
چلیں آگے بڑھیں۔ آپ کہتے ہیں بدقسمتی سے ہندوستان میں کچھ ایسے اسلام کے نمائندے رہے ہیں جیسے محمود غزنوی اور نادر شاہ وغیرہ، تو ان کی جیسی مثال پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہنسنے کو جی چاہتا ہے آپ پر، اور لیکن آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کب محمود غزنوی اور نادر شاہ کو اپنا آئیڈیل بنایا؟ جی تو ایسا کب ہوا کہ ہندوستانی مسلمانوں نے محمود غزنوی اور نادر شاہ کی مثالوں کو پیش نگاہ رکھا ہے اور وہ ان کے راستے پر چل رہے ہیں؟ وہ تو بیچارے لنچنگ کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہاتھ پیر نہیں ہلا رہے۔ جی ان کو پتہ ہے ابھی جان سے مار دیے جائیں گے، اس کے بعد بھی وہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بجائے نیشنل اینتھم گا رہے ہیں۔ جی جو کچھ مار پیٹ کرنے والے زبان سے کہلوا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کو، اس کے نبی کو، نبی کی بیویوں کو گالیاں کہلوا رہے ہیں، مار کھانے والا گالیاں دے رہا ہے۔ وہاں تو یہ ہو رہا ہے۔ محمود غزنوی اور نادر شاہ کو مسلمانوں نے مثال کب بنایا بھائی؟ جی کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ سب سے خطرناک بات جو آپ نے کہی ہے وہ یہ 7ویں ہے اور 8ویں 9ویں ہے، یہ سب سے خطرناک۔ آپ کہتے ہیں ہمیں عمل کرنا چاہیے اس لبرل اسلام پر جو ہندوستان میں جنما اور جس کی پریکٹس ہندوستان میں ہوئی۔ اس سے زیادہ کوئی جھوٹی بات ہے؟ آپ بتائیں۔ اس کا جنم تو مکے میں ہوا اور اپنے اپنے وقت میں اپنے دور کے نبیوں پر اس کا نزول ہوا، ان کے ذریعے اس کا جنم ہوا، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا جنم ہوا، مکے میں ہوا، قرآن کی صورت میں ہوا، نبی کی باتوں کی صورت میں ہوا۔ جی تو اب اور دنیا کے کسی اور خطے میں اسلام کا جنم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جسے آپ لبرل اسلام کہہ رہے ہیں اسے آپ قرآن سے ثابت کر سکیں گے؟ آپ نے ایک اور بات کہی ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو 21ویں صدی میں اب قابل عمل نہیں ہیں۔ جی تو مثال کے طور پر کوئی ایک بات آپ کو بتانا چاہیے تھی ثبوت کے طور پر قابل عمل کا، اور کہ ان پر پریکٹس نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تب سچ مانی جائے گی جب واقعتاً ان باتوں پر دنیا میں کوئی مسلمان پریکٹس نہیں کر رہا۔ لیکن اگر مسلمان پریکٹس کر رہے ہیں ان باتوں پر تو پھر تو آپ کی بات جھوٹی ہے، تو پھر تو آپ کی بات غلط ہے، منمانی ہے، آپ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو منمانی پر لانا چاہ رہے ہیں۔ بھئی بات تو تب ہوگی نا، کوئی چیز نہیں کی جا سکتی، یہ تب سچ ہوگی جب کوئی بھی اسے نہیں کر پا رہا۔ ٹھیک ہے، نوٹ لگا دی آپ نے، گرہ لگا دی، جی یہ کوئی نہیں کھول سکتا، تو یہ بات تب تک سچ ہے جب تک وہ گرہ نہیں کھل رہی ہے۔ لیکن اسی گرہ کو دنیا میں لوگ کھول رہے ہیں، اگر یہ پتہ ہو کہ انیک لوگ کھول رہے ہیں اسے، تو آپ کا دعویٰ سچا ہوگا۔ تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ چیزیں پیش کریں قرآن سے کہ آج کی دنیا میں ان چیزوں پر مسلمان خود عمل نہیں کر رہے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بات اس کے برعکس نکلے، آپ کے دعوے کے برعکس نکلے کہ مسلمان عمل کر بھی رہے ہوں اور کرتے رہیں گے، کرتے رہے تھے، تو پھر تو آپ کی بات غلط ہے یہ۔ تو یہ بات بھی اتنی ہی غلط ہے کہ اسلام وہ معتبر ہے جس کی پریکٹس آپ سن لیں اور جیتے جی اگر نہ مانیں تو مرنے کے بعد میرے یہ الفاظ آپ کے کانوں میں گونجیں گے، آپ قبر میں بھی ہمیں یاد کریں گے اور میدان حشر میں بھی یاد کریں گے۔ اسلام وہ معتبر ہے جو مکے میں جنما تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کی صورت میں۔ حضرت جبریل کے ذریعے
آنے والے قرآن کریم کی صورت میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کی صورت میں، آپ کے فرسٹ بیچ، آپ کے تلامذہ اور اسٹوڈنٹس کو دی جانے والی تعلیم کی صورت میں، وہ اسلام معتبر ہے، اسی کی پریکٹس معتبر ہے۔ باقی جو کچھ ہے سب کنڈم ہے، سب کالعدم ہے، سب کینسل ہے، چاہے کوئی ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی لیے ہم نے پتہ نہیں کہا، ابھی تک نہیں کہا کہ آپ نے اپنی رائے نہیں دی، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ریفارمر بنا کر کے، مصلح بنا کر کے پیش کیا ہے، اور ہندوستانی مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ آگے چل کر آپ کہتے ہیں ہندوستانی اسلام گنگا جمنی تہذیب کا نام ہے، جس سے ہندو بیویاں رکھنے، آپ نے مثال دی ہے کہ مسلمان راجاؤں نے ہندو خواتین سے شادی کی، کوئی مسئلہ ہی، ان سے اولادیں پیدا ہوئیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا کنورجن کا، اس کا اس کا وغیرہ وغیرہ۔ اسی کو ہم نے یہاں پر اپنے لفظوں میں سمیٹا ہے۔ ہندو بیویاں رکھنے، مزارات پر جانے، اس کا بھی تذکرہ آپ نے کیا ہے۔ شاعری، موسیقی، کلاکاری، پینٹنگ وغیرہ کا جنم ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہندوستانی اسلام نے یہ چیزیں جنم نہیں دیں، اسلام کا نام لینے والے ہندوستانی مسلمانوں نے یہ چیزیں جنم دیں۔ اس کی ایک مثال آپ خود ہیں، جیتی جاگتی۔ تو کوئی نام رکھ کر کسی میں گھس جائے تو وہ تو نہیں ہو جاتا۔ اب اس میں سے کتنی چیزیں آپ بتائیے، غیر مسلموں سے شادی کرنا، مزارات پر جانا، موسیقی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں، آپ جب اسلام پڑھیں، قرآن پڑھیں، نبی کی باتیں پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں اسلام کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب اسلام کا حصہ نہیں ہیں تو وہ ہندوستانی اسلام کا حصہ بھی نہیں ہوں گی، چینی اسلام کا حصہ بھی نہیں ہوں گی، دنیا کے کسی خطے اور کسی ملک کے اسلام کا حصہ نہیں ہوں گی۔ جن چیزوں کو مکے کے اسلام نے کنڈم کر دیا ہے، مدینے کے اسلام نے کنڈم کر دیا ہے، جن چیزوں کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ گائیڈ لائن دے دی ہے کہ ایسا ہونا ہے اور ایسا نہیں ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ کی اپنی ایک بات ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بڑی مزیدار آپ کہتے ہیں، نہ یہاں عورتوں کو سر سے پاؤں تک تمبو جیسے ایک لباس میں ڈھک کر رکھا جاتا ہے، اور جس برقعے کو آپ نے تمبو نام دے دیا ہے، کیا یہی بات ساڑی پر لاگو نہیں ہوتی ہے؟ بتائیں آپ۔ ہم نے خود بچپن میں دیکھا دیہاتوں میں ادھر ادھر ہے کہ ساڑی کے اندر بھی آپ چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جی ہاں، یہ تو آج کی دنیا ہے کہ کیا مرد کیا عورت پیرہن بیزار ہوتے جا رہے، لباس بیزار ہوتے جا رہے، لیکن ہم نے تو دیکھا ہوا، آپ نے تو ہم سے زیادہ دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، کہ کتنا لمبا گھونگھٹ، خود ہندو خواتین کاڑھے ہوتی تھیں کہ چہرہ نہیں دکھتا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس تمبو جیسا صرف مسلمانوں کی عورتوں کو اور مسلمانوں کو اور دھارمک توڑ مروڑ کرنے والے دھارمک ٹھیکیداروں کو آپ ملامت کر رہے ہیں۔ یہ تو انصاف نہیں ہے نصر الدین شاہ صاحب، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ آپ پردے کو اسلام کے دھارمک ٹھیکیداروں اور ان کے توڑ اور مروڑ سے جوڑے دے رہے ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے نصر الدین شاہ صاحب؟ کچھ تو انسان سچ بولتا ہے، وہ بھی قرآن کے نام پر ہے، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے نام پر، باقی سارے مسلمانوں کو تانا دینے کے نام پر کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے زیادہ ہیں، سمجھتے کم ہیں۔ لیکن آپ تو خود غیر مسلموں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، پوچھئے یہ۔ ایک اور بات آپ کہتے ہیں، یہ ہے ہندوستانی اسلام جس کے نمائندے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت خواجہ چشتی، خواجہ اجمیری معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہندوستانی اسلام کا تعلق جدید تعلیم
اور صوفی ایٹیٹیوڈ سے ہے، نہ کہ وہابیت سے۔ تو تھیلی سے بلی اپنے آپ باہر نکل آئی، سمجھ رہے ہیں آپ نے جب یہ الفاظ کہے تو آپ بالکل کھل کر سامنے آ گئے کہ آپ کی ذہنیت کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ ان بزرگوں کے نام پر ان کی قبروں پر اور ان کے مزارات پر ہونے والے کاموں کو اسلام کا حصہ بنا رہے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کے لفظوں میں ہندوستانی اسلام سے تعلق ہے۔ تو اب زبردستی کوئی چیز آپ ہتھیا لیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں پر پھر آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ چلیے مان لیا کہ صوفی ایٹیٹیوڈ نہ کہ وہابیت، تو براہ کرم ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کے اپنے گھروں کی عورتوں کا لباس کیسا تھا؟ کیونکہ آپ ان حضرات کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، تو جب آئیڈیل بنائیں گے تو بات ان کی قبروں پر اور مزارات پر جو کام ہو رہے ہیں ان سے نہیں جڑے گی، بلکہ ان حضرات کے گھروں سے جڑے گی، اور ان حضرات کے گھروں کی عورتوں سے جڑے گی، خواتین سے جڑے گی، دوشیزاؤں سے جڑے گی، کہ یہ آئیڈیل جو آپ کے ہیں اور جن کی آپ دعوت دے رہے ہیں، ان کے اپنے گھروں میں عورتیں کیسا لباس پہنتی تھیں؟ پردے کے نام پر خالی آنکھوں کا پردہ کرتی تھیں، حجاب کے نام پر صرف آنکھوں کا پردہ کرتی تھیں، اپنی ٹانگیں ننگی رکھتی تھیں، اور ان کے گھروں کے مرد آنکھیں موندے رہتے تھے، یا یہ کہ ان کے گھروں کی خواتین کا حجاب ایسا تھا کہ شادی سے پہلے اور شوہر کی امانت بننے سے پہلے کوئی ان کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ اگر آپ واقعتاً ہانسٹ ہیں، اگر آپ واقعتاً ایماندار ہیں اپنی گفتگو میں، ہم آپ کو معذور سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر وہ انسان معذور ہے جو جس فیلڈ کا نہ ہو اور اس میں وہ ٹانگ اڑائے۔ اب آپ نے اسلام پڑھا نہیں، آپ نے قرآن پڑھا نہیں، آپ نے قرآن سمجھا نہیں، اس کے بعد آپ آ کر کے اور ایک ٹھیک ٹھاک ریفارمر بن کر کے ہندوستانی مسلمانوں کو اسلام ہندوستانی بنا کر سمجھا رہے ہیں۔ تو یہی تو بھارت کو اور وہاں کے رہنے والوں کو ایک طبقے کو چڑ ہے، کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کو چھوڑ کر سب نے یہ کیا کہ جو وہاں پہنچا وہیں کے رنگ میں رنگ گیا۔ ایک مسلمان ہیں جو اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی اسلامی پہچان کے ساتھ، مکے والی اسلامی پہچان کے ساتھ، محمد الرسول اللہ والی اسلامی پہچان کے ساتھ مکے میں اترے اور مدینے میں اترے، قرآن والی پہچان کے ساتھ، اللہ کی ہدایات والی پہچان کے ساتھ آج تک جی رہے ہیں اور آئندہ بھی جیتے رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کسی نے کہا ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو نہ اسلام ختم ہونے کا ہے مکے والا، اور نہ مسلمان ختم ہونے کے ہیں مکے والے اسلام کے فالوورز، کبھی نہیں ختم ہونے کے، ٹھیک ہے۔ ختم ہر وہ انسان ہو جائے گا جو مکے والے اسلام سے ہٹے گا اور دھوبی کا کتا بن کر کے نہ گھر کا ہوگا نہ گھاٹ کا ہوگا۔ یہ الفاظ ہمارے یاد رکھیے گا، کیونکہ کل اگر آپ نے قرآن کا نام لینے کے باوجود اور پڑھنے اور سمجھنے کا تذکرہ کرنے کے باوجود ہانسٹ ہو کر کے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں سمجھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپلینیشن کو آپ نے اہمیت نہیں دی، اور ان کو قرآن کا شارح اور قرآن کے معنی اور مطلب بیان کرنے والے کا درجہ نہیں دیا، اور ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، تو دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی جس مشکل گزار
گھاٹی میں آپ قدم رکھ دیں گے، اس سے پھر اگر ایمان وہ والا ہوا جس کے ہونے پر نجات ملا کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جزا سزا دے کر یا نہ دے کر بیڑا پار کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ والا ایمان نہیں ہوا تو پھر ہماری باتیں آپ کو وہاں افسوس کرنے والا بنا دیں گی جہاں افسوس کرنا کام نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آخری بات ہے جو آپ نے ہندوستانی اسلام اور صوفیت کے نام پر کی ہے۔ تو براہ کرم آپ صرف ہندوستان کے جو بزرگان دین ہیں اور جن دو حضرات کے آپ نے نام لیے ہیں، ان کے گھروں کی خواتین کے لباس کا تذکرہ میڈیا پر آ کر دیجئے کہ بھائی ان حضرات، ان اولیاء اللہ اور بزرگان دین، ان صوفیہ کے گھروں میں تو عورتیں حجاب کے نام پر صرف آنکھ کا پردہ کیا کرتی تھیں اور مرد بھی یہی کرتے تھے، اور ان کے یہاں حجاب کا مطلب لباس نہیں تھا، اور ان کے گھروں کی خواتین دوشیزائیں اپنے جسم کو عریاں رکھتی تھیں اور ٹانگیں، کم سے کم ٹانگیں، پنڈلیاں، رانے، یہ حصہ ٹھیک ہے کھلا رکھتی تھیں۔ تب تو آپ کی دلیل اور بات مضبوط ہوگی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ اور اگر بات اس کے برعکس نکلی اور اس کے برعکس نکلے، وہاں پر بھی یہی دکھے کہ حجاب کا مطلب عورت کے حق میں پورا بدن ڈھانکنا ہے، پورا بدن کور کرنا ہے، تو پھر تو آپ سچے نہیں نکلے نا، تو پھر تو آپ سچے ثابت نہیں ہوں گے ان حضرات کا نام لے کر۔ ہے نام لے کر آپ مزار پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے دعوے دار کہلائیں گے، لیکن ان کا نام لے کر ان کے گھروں کی خواتین جو کچھ کر رہی تھیں ان کی اتباع کرنے والا اور ان کو فالو کرنے کی دعوت کرنے والے آپ نہیں کہلائیں گے۔ یہ دو ٹوک بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنی گفتگو تقریر کے انداز میں نہیں کی ہے، آمنے سامنے جیسے بات ہوتی ہے، حوار جسے کہتے ہیں، کنورزیشن جسے کہتے ہیں، اس صورت میں کی ہے۔ اللہ کرے کوئی ایسا ہو جو میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ تک پہنچا دے، اور صرف اس لیے، کوئی تمغہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ آپ میری اس کاؤنٹر گفتگو پر دھیان دے سکیں اور توجہ دے سکیں، تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچ سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر اس کے بعد میرے اس مطالبے اور اس تقاضے کو پورا کر سکیں کہ خدا کے لیے قرآن کم سے کم 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ اور یہیں پر عملی دلیل کے طور پر ایک مثال آپ کو دے دیں کہ جب آپ قرآن سمجھنے چلیں تو آج کی دنیا کی ان خواتین کی زندگی بھی ایک نظر دیکھ لیں جو پہلے غیر مسلم تھیں، لیکن جب ان کو ہدایت ملی تو سوال نمبر 1، انہوں نے اسلام ایسے ہی قبول کر لیا بس راہ چلتے کسی کو دیکھ کر، یا اسلام انہوں نے سمجھا؟ اسلام سمجھنے میں انہوں نے ہفتے، مہینے، سال لگائے، اور پھر جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اسکرٹ کی حد تک کپڑے پہننا جاری رکھے، یا پھر انہوں نے سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو کور کر لیا، ڈھانپ لیا؟ جی ہاں، تو ان خواتین نے اپنے کو ڈھانپ لیا، اپنے پورے جسم کو کور کر لیا، یا یہ کہ اسکرٹ پہننا جاری رکھا اور اپنی ننگی ٹانگوں کی نمائش جاری رکھی۔ یہ بھی ایک ایڈیشن ہے اس دعوت کے سلسلے میں جو آپ کو دے رہے ہیں کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ پریکٹیکل کی دنیا میں ایک پریکٹیکل یہ بھی کریں اور یہ دیکھیں وہ پڑھ کر لائی ہیں یا بنا پڑھے، سمجھ کر لائی ہیں یا بنا سمجھے،
اور اس کے بعد جب وہ اسلام لے آئیں تو اب ان کے تن کی، بدن کی اور جسم کی حالت کیا ہے، اور جسم پر سجنے والے کپڑے کہاں سے کہاں تک ہیں۔ بس یہی گزارش ہے آپ سے۔ اللہ کرے میرے ان لفظوں میں اللہ تعالیٰ قبولیت کی جان ڈال دیں اور اتنی کشش ان کے اندر پیدا کر دیں کہ یہ الفاظ اور یہ گفتگو آپ تک پہنچ جائے۔ بس اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔